Welcome to MK Fairy Tales. ریاست نورپور اپنے بلند و بالا قلعوں اور خوبصورت گھوڑوں کے لیے جانی جاتی تھی۔ یہاں کی شہزادی زویا جو اپنے نڈھر مزاج کی وجہ سے مشہور تھی، گھڑ سواری میں تو ماہر تھی ہی، لیکن اس کے دل میں ایک انوکھی خواہش پل رہی تھی۔ وہ جب بھی محل کی بالکنی سے نیچے سڑک پر شاہی گاڑیوں کو گزرتے دیکھتی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی۔ اسے گھوڑوں کی ٹاپ سے زیادہ انجن کی گرج متاثر کرتی تھی۔ زویا کا خواب تھا کہ وہ خود گاڑی چلائے، اسٹیئرنگ وہیل کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اور ہوا سے باتیں کرے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نورپور کے شاہی خاندان میں آج تک کسی عورت نے گاڑی نہیں چلائی تھی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر زویا نے ہمت کر کے اپنے والد سلطان معظم سے کہا، بابا حضور، میں گاڑی چلانا سیکھنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے حیرت سے چائے کا پیالہ رکھا۔ زویا، ہمارے پاس ماہر ڈرائیورز موجود ہیں، تمہیں گاڑی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام شہزادیوں کو زیب نہیں دیتا۔ زویا خاموش ہو گئی، لیکن اس کا ارادہ نہیں بدلا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کوئی ایسا استاد چاہیے جو نہ صرف ماہر ہو بلکہ اسے سلطان کے غصے سے بھی بچا سکے۔ اسی دوران پڑوسی ریاست کے شہزادے آریان محل میں تشریف لائے۔ آریان نہ صرف ایک بہادر شہزادہ تھا بلکہ اسے گاڑیوں اور انجن کی مکانیز سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ اپنی مرضی سے ڈیزائن کی ہوئی ایک چمکتی ہوئی سیاہ اسپورٹس کار میں نورپور پہنچا تھا۔ جب زویا نے وہ گاڑی دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ رات کے وقت خاموشی سے شاہی گراج میں پہنچی جہاں آریان اپنی گاڑی کی صفائی کر رہا تھا۔ کیا آپ مجھے یہ سکھا سکتے ہیں؟ زویا کی آواز نے آریان کو چونکا دیا۔ آریان مسکرایا، شہزادی، گاڑی چلانا گھڑ سواری جیسا نہیں ہے، اس میں دماغ اور پاؤں کا توازن چاہیے ہوتا ہے۔ کیا آپ میں اتنا صبر ہے؟ زویا نے فخر سے سر اٹھایا، آزمائش شرط ہے۔ اگلی صبح فجر کے وقت جب سب سو رہے تھے، آریان زویا کو محل کے پچھلے بڑے میدان میں لے گیا۔ زویا پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آریان نے سمجھانا شروع کیا، یہ کلچ ہے، یہ بریک ہے اور یہ ایکسیلیٹر۔ کلچ کو آہستہ سے چھوڑنا ہے اور ہلکا سا ایکسیلیٹر دینا ہے۔ زویا نے جوش میں کلچ جھٹکے سے چھوڑا، گاڑی نے زوردار کھچاؤ کھایا اور بند ہو گئی اور آریان کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ اوہ معذرت، زویا شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ آریان ہنسا، کوئی بات نہیں، گاڑی چلانا سیکھنا ناکامیوں سے ہی شروع ہوتا ہے، دوبارہ کوشش کریں۔ اس دن زویا نے 20 بار گاڑی بند کی، لیکن آریان نے ایک بار بھی غصہ نہیں کیا۔ اس کے صبر نے زویا کے دل میں اس کے لیے عزت بڑھا دی۔ اگلے 2 ہفتے تک یہ سلسلہ چھپ کر جاری رہا۔ آریان زویا کو نہ صرف چلانا سکھاتا بلکہ گاڑی کے انجن کے بارے میں بھی بتاتا۔ کبھی کبھی مشق کے دوران جب زویا غلطی کرتی اور گھبرا جاتی تو آریان اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیتا۔ ان لمحوں میں گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگیں۔ ایک دن زویا نے ہمت کر کے گاڑی کو تیسرے گیئر میں ڈالا اور رفتار بڑھائی۔ کھلی ہوا اس کے دوپٹے کو اڑا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آریان اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور طاقتور لڑکی لگ رہی تھی۔ اس شام جب وہ واپس آ رہے تھے، سلطان کے خاص سپاہی نے انہیں دیکھ لیا۔ خبر سلطان تک پہنچ گئی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ آریان، تم نے ہماری اجازت کے بغیر شہزادی کو ایک خطرناک کام کیوں سکھایا؟ سلطان نے گرج کر پوچھا۔ آریان نے ادب سے سر جھکایا، عالیجا، خطرناک وہ کام نہیں جو شہزادی کر رہی ہے، بلکہ خطرناک وہ سوچ ہے جو اسے اپنی صلاحیتیں آزمانے سے روکتی ہیں۔ شہزادی ایک بہترین ڈرائیور بن چکی ہے۔ زویا نے آگے بڑھ کر کہا، ابا حضور، اگر میں گھوڑے کو قابو کر سکتی ہوں تو میں مشین کو بھی قابو کر سکتی ہوں۔ مجھے ایک موقع دیں، میں ثابت کروں گی کہ میں آپ کا سر نیچا نہیں ہونے دوں گی۔ اتفاق سے ان دنوں ریاست میں سالانہ شاہی ریس کا انعقاد ہونا تھا۔
سلطان نے شرط رکھی، اگر زویا اس ریس میں ٹاپ 3 میں آئی تو میں اسے اپنی گاڑی رکھنے کی اجازت دوں گا اور کبھی نہیں روکوں گا۔ ریس کا دن آ گیا، بڑے بڑے ماہر ڈرائیورز وہاں موجود تھے۔ زویا اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، ہیلمٹ پہنے ہوئے، جس کے نیچے سے اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ آریان اس کے پاس آیا اور آہستہ سے کہا، صرف گاڑی نہیں چلانی، سڑک سے دوستی کرنی ہے، تم جیتو گی۔ ریس شروع ہوئی۔ زویا کی گاڑی پہلے تو پیچھے رہی، لیکن جیسے ہی موڑ آیا اس نے آریان کے سکھائے ہوئے ڈرافٹنگ کے گیئر استعمال کیے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو پیچھے چھوڑتی گئی۔ آخری لیپ میں اس کا مقابلہ ریاست کے سب سے تجربہ کار ڈرائیور سے تھا۔ زویا نے مہارت سے گیئر بدلا اور فنشنگ لائن کو سیکنڈوں کے فرق سے پار کر لیا۔ پورا میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ سلطان کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر زویا کو ٹرافی دی۔ سلطان نے آریان کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے نہ صرف اسے گاڑی چلانا سکھایا بلکہ اسے خود پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ ہمیں تمہارے جیسا ہی وارث چاہیے۔ زویا اور آریان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ روایت ہے کہ ان کی بارات میں گھوڑے نہیں تھے بلکہ آریان خود گاڑی چلا رہا تھا اور زویا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹی اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ اب نور پور کی سڑکوں پر اکثر ایک تیز رفتار گاڑی گزرتی ہے جس میں شہزادی اور شہزادہ نئی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ سبق: شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور اگر استاد آریان جیسا صبر والا ہو اور شاگرد زویا جیسی ضدی تو ہر منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔